آج ہم ایک خاص کتاب پر بات کر رہے ہیں، نمرہ احمد کی میں انمول۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے کافی لوگوں کو اپنی ذات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس کے کچھ ریویوز ہیں، خلاصے ہیں، اور خاص طور پر محمد منتظر مہدی صاحب کی رائے بھی ہے، جو دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز چلاتے ہیں۔ جی ہاں، تو کوشش ہوگی کہ ان سب کو ملا کر دیکھیں کہ اس کتاب میں آخر ایسی کیا بات ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے میں انمول، مصنفہ نمرہ احمد۔ صحیح۔ یہ اکتوبر 2020 میں پہلی بار آئی، اور صفحات وہ کوئی 515 ہیں۔ اوہ، کافی تفصیلی کتاب ہے۔ جی، ناشر ہیں زنجیبیل یا اردو جرنل بکس۔ زبان تو ظاہر ہے اردو ہی ہوگی۔ اور یہ ہے کیا؟ مطلب ناول ہے، کہانی ہے؟ نہیں، یہی تو اس کی یوں کہیں کہ منفرد بات ہے۔ یہ سیلف ہیلپ یعنی خود شناسی اور ذاتی ترقی کے زمرے میں آتی ہے، کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے اس میں؟ اصل میں یہ نمرہ احمد کے اپنے ذاتی تجربات ہیں۔ ہر باب میں وہ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ، کوئی احساس، کوئی چیلنج بیان کرتی ہیں، اور پھر اس سے انہوں نے کیا سیکھا۔ یعنی قاری سیدھا مصنفہ کے سفر کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور موضوعات بھی بڑے اہم ہیں، جیسے ماضی کی غلطیاں، ان کا سامنا کرنا، ان سے سیکھنا۔ پھر خود اعتمادی، اپنی قدر پہچاننا۔ آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ اپنی ورتھ نہیں پہچانتے۔ صحیح کہا۔ اور کیا موضوعات ہیں؟ وہ جو عام انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں نا، سستی، لالچ، حسد، عدم تحفظ، ان پر قابو پانے کی بات ہے۔ تو یہ صرف مسائل بتاتی ہے یا کوئی حل بھی؟ سننے میں آیا تھا کہ اس میں عملی مشقیں بھی ہیں۔ جی جی بالکل، ہر باب کے آخر میں کچھ نہ کچھ عملی کام یا سوچنے کے لیے نقطہ دیا گیا ہے۔ مثلاً؟ جیسے اپنی عزت نفس کیسے بڑھائیں، یا بری عادتوں سے کیسے جان چھڑائیں، یا اللہ پر بھروسہ کیسے مضبوط کریں۔ اور ریویوز میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشقیں واقعی کام کرتی ہیں۔ یہ تو بڑا پریکٹیکل انداز ہے۔ بہت زیادہ۔ اور لکھنے کا انداز بھی ایسا ہے جیسے وہ براہ راست قاری سے بات کر رہی ہوں، سوال پوچھتی ہیں، سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو یہ صرف پڑھنے والی کتاب نہیں بلکہ ایک انٹریکٹیو تجربہ ہے۔ بالکل، اس میں آپ کو اسلامی تعلیمات بھی ملیں گی، نفسیات کی باتیں بھی، معاشرتی رویے بھی۔ بڑا اچھا امتزاج ہے۔ اسی حوالے سے محمد منتظر مہدی صاحب کی رائے اہم ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں؟ مہدی صاحب نے اسے خود اعتمادی کا سفر کہا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ مغربی سیلف ہیلپ کتابوں جیسی نہیں ہے۔ اچھا، کس لحاظ سے مختلف ہے؟ ان کے مطابق یہ ہماری اپنی ثقافت، ہمارے مذہب، ہماری اقدار سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف انفرادی کامیابی کی بات نہیں کرتی، بلکہ ایمان، شکر اور ذمہ داریوں کی بات بھی کرتی ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے زیادہ ریلیٹیبل ہے؟ جی، مہدی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ خاص طور پر نوجوان خواتین کے لیے یہ زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ یہ ان کے ماحول اور مسائل کو سمجھتی ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ حقیقی اپنی سی لگتی ہے۔ یہ تو واقعی اہم نکتہ ہے۔ اچھا، وہ جو سکورز کی بات تھی ذرائع میں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ ہاں، وہ سکورز بھی بڑے متاثر کن ہیں۔ دیکھیں، خود شناسی کے مواد کو ملا ہے 9.3 10 میں سے۔ واہ! عملی تجاویز کو 9.0، مطلب لوگوں کو یہ واقعی قابل عمل لگی ہیں۔ زبردست۔ زبان و اسلوب 9.2، تجربات کی ایمانداری 9.1، اور مجموعی اثر جو ہے وہ 9.4 ہے۔ یعنی مجموعی طور پر 9.2 کا سکور بنتا ہے۔ یہ تو غیر معمولی ہے۔ جی بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتاب واقعی گہرائی رکھتی ہے اور لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کتاب کن لوگوں کو خاص طور پر پڑھنی چاہیے؟ میرے خیال میں تو ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی سطح پر اپنی ذات سے، اپنی خوشی سے یا اپنی خود اعتمادی سے جڑی کسی کشمکش میں ہے، اسے یہ پڑھنی چاہیے۔ یعنی جو لوگ ماضی میں اٹکے ہوئے ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہیں۔ بالکل، ان کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو کوئی ایسی چیز پڑھنا چاہتے ہیں جو صرف دماغ کو نہیں، دل کو بھی چھوئے اور عمل پر اکسائے۔ محمد منتظر مہدی صاحب نے نوجوان خواتین کے لیے کوئی خاص پیغام دیا تھا اس حوالے سے؟ جی، انہوں نے خاص طور پر کہا کہ اپنی قدر پہچانیں، ماضی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، ذمہ داری لیں اور ایمان کو اپنا رہنما بنائیں۔ وہ اسے صرف کتاب نہیں، ایک گائیڈ مانتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ میں انمول واقعی ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری وہ قیمت یاد دلاتا ہے جو ہم شاید بھول جاتے ہیں۔
بہت خوبصورت کہا آپ نے، اور شاید اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ یہ سفر خود کو جاننے کا یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ تو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ صحیح۔ خود کو دریافت کرنا، خود کو بہتر بنانا۔ اور چلتے چلتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا یہ جو اپنی کمزوریوں کو مان لینا ہے ایمانداری سے، کیا یہی اصل طاقت کی طرف پہلا قدم نہیں ہے؟ اس پر سوچئے گا۔